خوش ہے بھائی سارا بھارت خوش ہے، سارے بھارت کے لوگ خوش ہیں، حکومت خوش ہے بھارت کی، اور خوشی کی وجہ یہ ہے کہ چندریان نمبر 3 چاند پر اتر گیا ہے۔ سکسیسفل لینڈنگ ہوئی ہے چندریان 3 کی، اور چاند کے جنوبی حصے پر یہ لینڈنگ ہوئی ہے۔ انڈیا کی جانب سے روانہ کیا جانے والا چندریان 3 یہ خلائی جہاز کامیابی سے چاند کی سطح پر 23 اگست کی شام تقریباً 6 بجے اس نے لینڈنگ کی چاند کے جنوبی حصے پر، اور اس طرح چاند پر خلائی جہاز اتارنے والا یہ چوتھا ملک بن گیا ہے۔ امریکہ، چین اور سوویت یونین یعنی کہ USSR جو سابق سوویت یونین تھا، اس کے بعد انڈیا چوتھا ملک بن گیا ہے جس نے چاند پر سافٹ لینڈنگ کی ہے۔ اور اب ذرا کمپیریزن کر لیجئے، انڈیا چاند پر پہنچ گیا ہے اور ہم کہاں پر ہیں؟ ہم جیلوں میں کیمرے لگا رہے ہیں، ہم اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ دستخط ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں اور قانون بن گیا ہے یا نہیں بنا ہے، ہم 14 اگست پر باجے بجا رہے ہیں، ہم IMF سے قرضے مانگ رہے ہیں، ہم لوگوں کو غدار قرار دے رہے ہیں، اور ہم الیکشن نہ کروانے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہاں پر ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا بھی ویسے ایک سپیس پروگرام تھا، اس سپیس پروگرام کا کیا بنا یہ میں آپ کو بتاؤں گا تھوڑی دیر بعد، لیکن پہلے میں آپ کو چندریان کی کہانی سناتا ہوں۔ اکتوبر 2008 میں چاند کی جانب انڈیا کا پہلا مشن بھیجا گیا تھا، اس کا نام تھا چندریان 1۔ اس نے چاند کی سطح پر پانی کے مالیکیولز کی موجودگی کو دریافت کیا تھا اور یہ ثابت کیا تھا کہ چاند کی سطح پر دن کے وقت ایک ماحول ہوتا ہے۔ اور انڈیا کا پہلا جو چاند مشن تھا، اس کی کامیابی نے انڈیا کی خلائی تحقیق کو بڑی قوت بخشی، اور اس وقت وزیر اعظم تھے ان کے منموہن سنگھ۔ اسی زمانے میں انہوں نے چندریان 2 مشن کی منظوری دے دی تھی۔ جولائی 2019 میں یہ مشن بھیجا تھا، اور اس میں ایک آربیٹر تھا، چاند گاڑی تھی، روور تھا، اور یہ مشن جو تھا یہ جزوی طور پر کامیاب ہوا تھا، کیونکہ اس میں جو شامل آربیٹر ہے وہ آج بھی چاند کے مدار میں موجود ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر وہ چاند کی جانچ کر رہا ہے۔ لیکن جو آربیٹر سے جو چاند کی سطح کے لیے جو لینڈر روانہ ہوا تھا، وہ چاند کی سطح سے 2 کلومیٹر فاصلے پر اس کا آربیٹر سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا، اور پھر وہ ویڈیوز ہم نے دیکھی تھی کہ جب یہ مشن یوں کہیے کہ جزوی طور پر کامیاب کہہ لیں یا ناکام کہہ لیں، تو یہ ناکام ہوا، تو اس وقت بڑا جو ہے وہ انڈیا میں ایک افسوس کا سما تھا، اور وہ جو سائنسدان جو لیڈ کر رہے تھے اس مشن کو، اس سائنسدان کو مودی صاحب نے گلے لگایا ہوا تھا، اور بڑے وہ ایک ایموشنل مناظر سے ہم نے دیکھے تھے، اور بڑے پاکستانیوں نے خوشی بھی منائی تھی کہ دیکھا ناکام ہو گیا انڈیا کا مشن، لیکن اس ناکامی سے انڈیا نے بہت کچھ سیکھا، اور چندریان 3 یہ انڈیا کی جانب سے چاند پر تحقیق کی غرض سے بھیجا جانے والا تیسرا خلائی مشن، اور اس نے جو پچھلے 2 خلائی مشن تھے ان کی معلومات کو استعمال کیا، ان کی معلومات کی روشنی میں یہ تیار کیا گیا، اور اب یہ کامیابی انڈیا نے حاصل کی۔ اور اس کے فوراً بعد وزیر اعظم انڈیا کے نریندر مودی، انہوں نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے ایک بڑا اعلان کیا۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ بڑا پرمسرت موقع ہے، انہوں نے کہا کہ یہ انڈیا کی کامیابی نہیں ہے بلکہ ساری دنیا کی کامیابی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ایک دنیا ایک قوم، اور ہمارا چاند کا جو مشن ہے خلائی سائنسی تحقیق کی جانب ایک مثبت قدم ہے، اور مستقبل میں انڈیا اپنی خلائی تحقیق کو چاند سے آگے لے کر جائے گا، اور جلد ایسرو جو ہے انڈیا کا جو اسپیس کا ادارہ ہے وہ سورج پر تحقیق کے لیے اپنا مشن بھیجے گا، یہ اعلان کیا انہوں نے۔ اچھا، اب یہ جو مشن تھا اس کے فائدے کیا ہوئے انڈیا کو؟ سب سے پہلا فائدہ انڈیا کو یہ ہوا کہ یہ مشن انڈیا کو چین کے مقابلے میں لا کھڑا کرتا ہے، اور اگرچہ انڈین خلائی پروگرام چین کے مقابلے میں بہت چھوٹا سا ہے، لیکن انڈیا کی کوشش یہ ہے کہ وہ اس دوڑ میں ضرور شامل رہے۔ خلا جو ہے وہ عظیم طاقتوں کے درمیان مقابلے کا ایک میدان بنا ہوا ہے، اور انڈیا ابھرتی ہوئی نئی عالمی خلائی دوڑ میں تیزی سے مغربی طاقتوں کے ساتھ شراکت کر رہا ہے۔ پھر دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس مشن کی کامیابی سے انڈیا کے جو دوسرے خلائی عزائم ہیں ان کو تقویت ملے گی۔ 2024 میں انسانی خلائی مشن کا آغاز کرنے کا پلان ہے انڈیا کا، تو اس کی بھی مدد ہو جائے گی اس سے۔ پھر یہ مشن اس لحاظ سے بھی فائدہ مند ہے کہ اس طرح کے کئی مشن ایسے جو ممالک ہوتے ہیں، جو تمام ممالک یہ مشن پر کام کر رہے ہوتے ہیں، اسپیس مشنز پر کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ سارے ممالک ایک ساتھ جڑ جاتے ہیں، مشترکہ سائنسی مقاصد کے حصول کے لیے تعاون کرتے ہیں، تو سارے جو بگ پلیئرز ہیں اس میں انڈیا کا نام شامل ہو گیا ہے۔
14 जुलाई को इंडिया की जनूबी रियासत आंध्र प्रदेश से ये मिशन शुरू हुआ था। 40 दिन का सफ़र करने के बाद ये चांद के कुतुब जनूबी पर उतरा और चांद के मदार में दाखिल होने से पहले तकरीबन 10 दिन ज़मीन के गिर्द इसने चक्कर लगाए। उसके बाद ये पहले ट्रांसलूनर और फिर 5 अगस्त को ये चांद के मदार में दाखिल हुआ और 17 अगस्त को इस मिशन का आखिरी मरहला शुरू हुआ था, जब लैंडर प्रोपल्शन जो मॉड्यूल है उससे अलग हुआ, लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हुआ और बाद में उसे चांद के करीब वो लेकर गया। कामयाब लैंडिंग के बाद इस खलाई मिशन से 6 पहियों वाली एक गाड़ी, इसका चांद पर सतह पर उतरना होता है और वहाँ पर मौजूद चट्टानों और गढ़ों की जो उसके गिर्द वो घूमेगी और वो जमा किए जाने वाला जो अहम डेटा है, तस्वीर जो है वो वापस ज़मीन पर तज्जिए के लिए भेजी जाएंगी। अब ये सारे जो आलात हैं वो लेकर गई है, ये सारा जो मिशन था ये सारे आलात लेकर गया है और इससे तमाम जो चांद की एक्टिविटी है, चांद की जो टेक्टोनिक एक्टिविटी है, उसके बारे में मालूमात जमा होंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि चांद पर जो पानी से बनने वाली बर्फ़ है उसकी तलाश, ये एक अहम हदफ है और साइंसदानों का कहना यह है कि चंद्रयान इस बर्फ़ की तलाश में अगर कामयाब रहता है तो मुस्तकबिल में चांद पर इंसानों की रिहाइश में मदद मिल सकती है। और चांद का जो हिस्सा है वो ज़ाहिर है वो इस वजह से अहम है, कुतुब जनूबी का हिस्सा, ये बड़ा एक डेंजरस हिस्सा है और उसे चांद का अंधेरे वाला हिस्सा भी कहा जाता है। बड़ी हद तक ये गैर दरियाफ्त शुदा है। वहाँ की सतह का रकबा जो है वो चांद का जो शुमाली कुतुब का हिस्सा है उससे बहुत बड़ा है और बड़ा कम इल्म है साइंसदानों को इस हिस्से के बारे में और उनका कहना यह है कि यहाँ उतरना बड़ा ख़तरनाक है, मुश्किल है। लेकिन उनका ये भी कहना है कि अगर वहाँ पर पानी मिल गया तो फिर बड़ा ज़बरदस्त काम हो जाएगा। वहाँ पर खलाबाज तवील अरसे तक रह सकेंगे और पीने का पानी उन्हें मिल जाएगा। इसके अलावा साइंसी आलात को ठंडा भी रख सकेंगे वो। उसके लिए ज़ाहिर है ज़मीन से आप भारी मिकदार में पानी नहीं ले जा सकते, तो इस तरह वहाँ का पानी इस्तेमाल हो जाएगा। फिर पानी के जो अनासिर है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उनको अलग किया जाएगा। ऑक्सीजन जो है वहाँ पर प्रोड्यूस की जाएगी और सांस लेने के लिए वहाँ इस्तेमाल हो सकेगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस एक मिशन की कामयाबी पर डिपेंड करती थी। ये मिशन यूँ कहिए कि ये एक पहला स्टेप है, पहला कामयाब स्टेप है इस डायरेक्शन में। और कुछ दिन पहले हमने देखा था कि रूस का जो मिशन था वो तबाह हुआ था और ज़ाहिर है वहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, वहाँ पर पहुँचना बड़ा मुश्किल है। और फिर अब आने वाले दिनों में होगा ये कि चांद पर पहुँचने की एक दौड़ है। उस दौड़ में पहले भी ये हो रहा था कि कोई मुल्क जो है वो चांद की मिल्कियत का दावा अगर कर दे तो फिर क्या होगा, तो उसके लिए एक ट्रीटी था और इस ट्रीटी का नाम था आउटर स्पेस ट्रीटी। यह अक़वाम मुत्तहिदा ने इस मसले का हल किया कि कोई भी मुल्क चांद की मिल्कियत का दावा नहीं कर सकता। और इसके अलावा फिर अमेरिका ने चांद की रिसोर्सेज के मुतालिक चंद उसूल बनाए हुए हैं। 27 ममालिक ने उन पर दस्तखत कर दिए हैं, लेकिन रूस और चीन उस पर दस्तखत उन्होंने अभी तक नहीं किए हैं। तो चांद के वसाइल के इस्तेमाल पर मुख्तलिफ अक़वाम आगे जाकर लड़ने वाली भी हैं। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एक मिशन है जिसमें इंडिया बहुत आगे निकल गया। अब ज़रा बात करते हैं पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम की। हम कहाँ पर हैं? 1960s और 1970s में पाकिस्तान का ये जो स्पेस प्रोग्राम था ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम था और नासा से हमारी पार्टनरशिप थी, यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स से भी हमारी पार्टनरशिप थी और पहला रॉकेट रैबर 1 हमने लॉन्च किया था जून 1962 में। और एशिया के हम तीसरा मुल्क थे, जापान और इसराइल के बाद हम तीसरा मुल्क थे जिन्होंने ये रॉकेट लॉन्च किया था। तो पाकिस्तान बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा था। और पाकिस्तान की जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है सुपारको, यानी कि स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन सुपारको, ये बनाया गया था 1961 में। और इंडिया का जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ISRO, ये 8 साल बाद बना था। 8 साल पहले पाकिस्तान ने अपना इदारा बना लिया था, लेकिन आज अगर कंपैरिजन करें तो कोई कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता। इसरो जो है वो इस वक्त दुनिया के बेस्ट स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस के तौर पर जाना जाता है और हमारा स्पार्को कहीं पर भी नहीं खड़ा है। बुनियादी तौर पर स्पार्को जो है वो एक रिसर्च कमेटी के तौर पर ये शुरू किया गया था और डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब जो कि पाकिस्तान के नामवर साइंसदान, नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान, ये इसको
چیئر کرتے تھے، چیئرمین تھے 1961 میں جب یہ بنا تھا، اور بنیادی طور پر اس کا کام یہ تھا کہ اسٹریٹجیز بنائے، ریسرچ کرے اسپیس ٹیکنالوجی کے حوالے سے. اور پھر اس کے بعد ایک پلان تھا کہ جی کمیونیکیشن سیٹلائٹ لانچ کی جائے، لیکن ہمارے پاس فنڈز نہیں تھے اور بجٹس نہیں تھے سپارکو کے پاس. یہ اس وقت کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو جب ضیاء الحق صاحب کا دور تھا، اور اس وقت ہم نے کمیونیکیشن سیٹلائٹ لانچ کرنی تھی، وہ ہم نہیں کر سکے. اب یہ جو بجٹ کٹس تھے اور ہمارے جو ظاہر معاملات بڑے عجیب سے ہو گئے تھے اس دور میں، ہماری جو زیادہ توجہ تھی وہ تھی کہ جی کس طریقے سے ہم امریکہ کی جنگ میں امریکہ کے ساتھی بن جائیں، افغانستان اپنی فوجیں بھیجیں، افغانستان کو ہم مجاہدین سپلائی کریں، اور رشیا سے ٹکر لینے میں امریکہ کی مدد کریں، رشیا کو تباہ کرنے میں امریکہ کی مدد کریں، اور یہ سارے معاملات جو ہمارے تھے. تو ہمارا جو ایک پرائرٹی تھی وہ ساری تبدیل ہو گئی، پولیٹیکل پرائرٹیز جو تھیں وہ ہماری تبدیل ہو گئیں، اور سپارکو جو ہے وہ بس ایک ایسے ہی صرف نام کا ایک ادارہ رہ گیا. پھر اس کے بعد ایک اور بڑا اہم معاملہ ہوا 1993 میں، جب امریکہ نے سیکشنز وغیرہ لگائی تھی پاکستان میں. تو پاکستان جو ہے وہ اپنا دوسرا ایکسپیریمنٹل سیٹلائٹ 2001 میں جو ہے وہ پاکستان نے لانچ کیا تھا، اور اس کا نام تھا بدر بی، بدر 2 بھی ہے. اچھا، وہ بدر 1 سے ذرا ظاہر ہے ایک ایڈوانس تھا، اس میں میپنگ انسٹرومنٹس وغیرہ لگائے ہوئے تھے. اور پھر پاکستان ایک اور سیٹلائٹ لانچ کرنا چاہ رہا تھا، پاک سیٹ. تو 2002 تک یہ بھی لانچ نہ ہو سکا، اور یہ بھی لوز ہو جاتا، یہ مشن جو ہے وہ ختم ہو جاتا، اور پاکستان کو ایک آربٹ سلاٹ مہیا کیا گیا تھا کہ آپ اس آربٹ میں اپنا جو خلائی جو سیٹلائٹ ہے وہ بھیج سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب یہ بھی کینسل کرنے پر آ گیا تھا معاملہ کہ یہ آربٹ بھی کینسل کر دیا جائے گا، تو مشرف صاحب نے ایک پرانا یوزڈ سیٹلائٹ جو ہے وہ امریکہ سے خریدا، اس کا نام رکھا ہم نے پاک سیٹ 1، اور پاک سیٹ 1 کو جو ہے وہ پھر آسمان کی طرف بھیج دیا، اور وہ آج بھی آسمان میں ہے. لیکن بنیادی طور پر ہم یہ دیکھیں کہ جو کمپیریزن ہے وہ کیا ہے کہ $75 ملین انڈیا نے لگائے اور انڈیا چاند پر پہنچ گیا. یہ چندریان 3 کی میں بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے چندریان 2 جو ہے وہ ناکام ہوا تھا، چندریان 1 تھا. ایک پورا ایک میپ تھا، ایک روڈ میپ تھا کہ ہم نے کہاں سے آغاز کرنا ہے اور کہاں جانا ہے. ہم نے اس صورتحال میں کیا کیا سوائے زبانی باتوں کے، اعلانات کے، اور ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. ہمیں کرنا ہوگا، ہمارا جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی منسٹری ہے ہمیں اس کو ذرا ایکٹیو کرنا ہوگا، سپارکو کو ایکٹیو کرنا ہوگا. یہ $75 ملین کچھ بھی نہیں ہے. کسی بھی ایک سیاستدان کی آپ خفیہ اثاثے نکالیں گے نا، اس میں آرام سے اس سے زیادہ پیسے ہوں گے، اور آرام سے وہ پیسہ جو ہے ہم استعمال کر سکتے ہیں صحیح جگہ پر. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ پیسے نکالے گا کون؟ جب تک ہم اپنے آپ کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں آگے نہیں کریں گے اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ اسپیس میں ہی کام کریں، آپ روبوٹکس پہ کام کر سکتے ہیں، آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پہ کام کر سکتے ہیں، آپ پروگرامنگ پر کام کر سکتے ہیں، آپ ایسی مختلف ڈیولپمنٹ پر کام کر سکتے ہیں جن کے لیے آپ کے لوگ بہت سارے ایسے تیار بھی موجود ہیں. لیکن صرف ایک ویژن کی ضرورت ہے، ایک ول کی ضرورت ہے. وہ ول جب تک نہیں آئے گی اس وقت تک آپ صرف یہ والی نظم پڑھتے رہیے کہ چندہ ماما دور کے. اللہ حافظ.